آقا علیہ السلام کی سلطنت، بادشاہت اور پوری کائنات پر حاوی آپ کی حکومت نبوت اتنی معروف تھی کہ اس زمانے کے بادشاہ جو یہودی تھے یا نصرانی عیسائی تھے، جو پرانی کتابیں پڑھتے تھے، اپنے نبیوں کی زبان سے نسلاً بعد نسلاً انہوں نے سن رکھا تھا کہ سلطان انبیاء اور بادشاہ کائنات تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی آقا کی علامتیں انہیں یاد تھیں، حضور کے معجزات یاد تھے، حضور کی سیرت یاد تھی، تعلیمات سے باخبر تھے۔ جب ان تک آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر پہنچتی تو ان میں جو شخص صاف دماغ ہوتا وہ آقا علیہ السلام کی بات سن کر ایمان لاتا، اور اگر ظاہری مجبوریوں میں ایمان نہ بھی لا سکتا تو برملا حضور کی عظمت کا اقرار کرتا اپنے دربار میں۔ آئیے ایک دو عظیم حوالے اس باب میں دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے حافظ ابن کثیر، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے۔ اندازہ کر لیں، یہ بات یوں نہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں۔ امامیں باندھ لینے اور داڑیاں رکھ لینے اور لمبے شلوار قمیض پہن لینے اور ٹخنوں سے شلواریں اوپر کر لینے اور فتویٰ بازی کر لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ علم کے لیے لاکھوں کتابوں کے سمندر میں غوطہ زنی چاہیے، علم کے لیے 1500 سال کے ذخیرہ علم کا مطالعہ چاہیے، علم کے لیے صفائے قلب چاہیے، صفائے ذہن چاہیے، صفائے روح چاہیے، اور پھر چشمہ فیض مصطفیٰ سے نسبت چاہیے۔ تب آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کی عظمت کی یہ باتیں پاکستانیوں کی، مصریوں کی، ہندوستانیوں کی، شامیوں کی، عراقیوں کی، اردنیوں کی من گڑت نہیں ہیں، موضوع نہیں ہیں، بلکہ 1500 سال سے ائمہ کا عقیدہ یہ تھا جو احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ اپنی اصلاح کرو، اپنی لا علمی کا علاج کرو، اور حضور سے عشق کرنے والے اور عظمت مصطفیٰ کے ترانے گانے والوں کے عقیدے پر اعتراض نہ کرو۔ اب حافظ ابن کثیر وہ تو پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے، وہ تو ہندوستان اور یو پی سی پی کے نہیں ہیں، وہ تو لاہور کے نہیں اور نہ منہاج القرآن کے ممبر ہیں۔ حافظ ابن کثیر وہ البدایہ والنہایہ میں پورا واقعہ نجاشی کا بیان کرتے ہیں۔ یہ تو حافظ ابن کثیر ہیں جن کی البدایہ والنہایہ ہے، اور وہ روایت کہاں سے کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل سے۔ سنیے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مذہب پر پورا سعودی عرب اس وقت سرکاری طور پر قائم ہے، تو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اے عاشقان مصطفیٰ مبارک ہو، تمہارا عقیدہ وہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا تھا، تمہارا عقیدہ وہ ہے جو امام مالک کا تھا، جو امام شافعی کا تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ تمہارے عقیدے کو تسلسل ہے 1400 سال کا، اور جو اس سے مختلف رائے رکھتا ہے وہ صاحب بدعت ہے، وہ بدعتی ہے، اسے چاہیے کہ اصلاح کرے اور بدعتی نہ بنے بلکہ اسلاف کی راہ پر چل پڑے۔ تو امام احمد بن حنبل مسند میں روایت کرتے ہیں، جس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لیا۔ 84 لوگ مکہ سے گئے تھے آقا علیہ السلام کے فرمانے پر حبشہ ہجرت کر کے۔ حضرت جعفر ان کے قائد تھے، اہل بیت رسول میں سے فرد۔ تو وہاں نجاشی اسما یا اسمائی نجاشی کے دربار میں محفل ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیونکہ قریش نے اپنا وفد بھیج دیا تھا کہ ان کو نکالو، ہمارے سپرد کرو۔ قریش مکہ اذیت دیتے تھے حضور کے عاشقوں کو، غلاموں کو۔ نجاشی نے دربار لگایا اور لگا کے کہا حضرت جعفر کو، اور کہا کہ اے جعفر بیان کرو کہ جس رسول پر تم ایمان لائے ہو اس رسول کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ جعفر کون ہیں؟ یہ مولا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، آقا علیہ السلام کے کزن ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو حضور علیہ السلام نے وفد کا قائد بنا کے بھیجا تھا۔ ٹوٹل 2 مرتبہ ملا کے 84 آدمی ہجرت حبشہ کر کے گئے۔ انہوں نے خطاب کیا اور آقا علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات کا بتایا۔ اب آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر نے اس کی توثیق کر کے اس نے کہا، پورا بیان سن کر نجاشی نے بڑے دربار میں اعلان کیا، وہ عیسائی تھا،
اس کے کل وزراء آیان سلطنت موجود تھے، اس کے بڑے بڑے پادری موجود تھے۔ نجاشی نے تخت پر بیٹھ کر جب حضور کا تذکرہ سنا، اعلان کیا واللہ انہ الرسول الذی بشر بہ عیسیٰ ابن مریم، خدا کی قسم یہ محمد مصطفیٰ وہی رسول آخر الزمان ہے جس کی بشارت ہمیں ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جس کا ذکر انجیل میں ہے۔ نجاشی نے اعلان کر کے شہادت دی اور کہا واللہ لولا ما انا فیہ من الملک لاتیتہ حتی اکون انا الذی احمل نعلیہ۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت سلطنت اور بادشاہی کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، ایک ملک کا بادشاہ ہوں، اگر یہ مجبوریاں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور مجھے موقع مل گیا کہ میں انہیں توڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا پہنچوں تو خدا کی قسم اکون انا الذی احمل نعلیہ۔ نجاشی نے کہا میں وہ شخص بنوں گا کہ صبح و شام مصطفیٰ کے جوڑے اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے چلا کروں گا، میں حضور کے نالین اٹھاؤں گا۔ نالین مصطفیٰ کا حامل بننے کی آرزو کی نجاشی بادشاہ حبشہ نے۔ اندازہ کر لیں کیا نقشہ اس نے اپنی کتابوں میں انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پڑھا ہوگا کہ جب تصدیق ہو گئی تو وہ نالین مصطفیٰ کا حامل بننے کا آرزو مند بن گیا۔ اسی چیز کو پھر حضرت امام ابو نعیم بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ایک حوالہ تھا جو میں نے آپ کو حافظ ابن کثیر سے دیا۔ اب اسی کو حافظ ابن کثیر کا بھی سن لیں پہلے، آگے چل کے ابو نعیم کے حوالے سے امام ابو نعیم الاصبہانی حافظ الحدیث روایت کرتے ہیں دلائل النبوت میں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب سننے کے بعد امام ابو نعیم نے روایت کیا پوری سند کے ساتھ، وقال فیہ النجاشی، نجاشی نے اعلان کیا وانا اشہد انہ رسول اللہ وانہ الذی بشر بہ عیسیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہی رسول آخر الزمان ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اگلے لفظ سنیے، یہاں لفظ مختلف ہیں، یہ جو امام ابو نعیم کی روایت فرمایا، نجاشی کہتا ہے ولولا ما انا فیہ من الملک لاتیتہ حتی اقبل نعلیہ، حتی اقبل نعلیہ۔ نجاشی نے کہا خدا کی قسم میری اگر سلطنت اور بادشاہت کی زنجیریں جنہوں نے مجھے جکڑ رکھا ہے میں توڑ کے نکلنے کے قابل ہو سکا تو خدا کی قسم میں جا کر مصطفیٰ کے نالین کو بوسہ دوں گا، حضور کے جوڑوں کو چوموں گا۔ ایک روایت میں کہا کہ میں ہر وقت مصطفیٰ کے جوڑے اٹھا کے پھرا کروں گا، اس روایت میں کہا لاتیتہ حتی اقبل نعلہ، حتیٰ کہ میں حضور کے جوڑوں کو بوسہ دے کے سر پہ رکھ لوں گا۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، ہائے ہائے ہائے، یہ نجاشی کہہ رہا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب حضور کے جوڑے چوم کر سر پہ رکھوں گا اصل بادشاہت سمجھوں گا، اس دن ملی ہے۔ یہ نجاشی کا عقیدہ امام ابو نعیم کا بیان کردہ۔ اور جو لوگ حافظ ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر اور ابن القیم، جو لوگ ان کو بہت مانتے ہیں اس مکتب فکر کو، ان کے لیے بطور خاص متوجہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہ روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ کہ ان کے البدایہ والنہایہ میں بھی یہی اسی صفحہ پہ درج ہے، اور اس نے کہا ولولا ما انا فیہ من الملک لاتیتہ حتی اقبل نعلیہ۔ یہ حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا کہ اس نے اعلان کیا کہ اگر اس سلطنت کی زنجیروں سے جکڑا ہوا نکل گیا اور موقع ملا تو میں حضور کے نالین کو چوموں گا۔ اور صحابہ کرام سے کہا مسلمانوں یہ ملک تمہارا ملک ہے، جہاں چاہو عیش کرو، آرام سے رہو، تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔